اور ان میں 7 کی نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کر دی ہے۔ آج جو یہ قائد اعظم بزنس پارک ہے، یہ ہمارا دوسرا SEZ ہے جو شیخو پورہ کے اندر ہوگا، موٹر وے کے اوپر۔ اس سے پہلے جناب نے فیصل آباد میں فیڈمک کا افتتاح کیا ہے، آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے قائد اعظم بزنس پارک کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا اسپیشل اکنامک زون ہوگا وہ بھاولپور ہوگا، جو کہ جنوبی پنجاب کا پہلا اسپیشل اکنامک زون ہوگا۔ جناب وزیر اعظم صاحب، اس اکنامک زون میں 5 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی اور یہ 1536 ایکڑ رقبے کے اوپر ہوگا، اور اس میں 200 ایکڑ ریزیڈنشل پرپز کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں اسمال اور میڈیم انڈسٹریز یہاں پہ لگے گی، اور اس کے 653 یونٹس یہاں پہ انشاءاللہ لگیں گے۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے چونکہ یہ لاہور کے بالکل نزدیک اور موٹر وے کے اوپر ہے، اس لحاظ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ جناب جانتے ہیں، کرونا کی وجہ سے پورے ملک کو، پوری دنیا کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس مشکل صورتحال کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے سر 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا، جو کہ میرے خیال میں ایک تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ سر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے بہت کام کیا، اور بہت سارے ٹیکسز تھے جو پنجاب گورنمنٹ نے سر اس دفعہ لوگوں کو اس میں ریلیف دیا ہے۔ اس کے علاوہ سر جو پنجاب پسک کے اندر پنجاب کا جو ادارہ ہے، اس کے تحت سر ہم 12 ارب روپے کے لون دینے جا رہے ہیں نوجوانوں کو، جو 25,000 سے 50 لاکھ تک ہوں گے، جس سے لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو پائپ لائن کے اندر ہیں، جن کا بہت جلد جناب کچھ کے انیگوریٹ کریں گے اور کچھ کا افتتاح کریں گے۔ ان میں تھل کینال کا، عمر خان کینال اور خان کی بیراج جو کہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے سر۔ اس کے اندر صرف 2 مسائل ہیں سر۔ یہ جو قائد اعظم بزنس پارک ہے، اس میں ایک تو 2017 سے ایک پینڈنگ ایشو ہے جو کہ نیپرا کا ہے، جو کہ پاور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ اس کو بھی جلد از جلد حل کیا جائے۔ اس کی کنیکٹیوٹی کے لیے ایک انٹرچینج کی ضرورت ہے موٹر وے سے، تو یہ ہماری گزارش ہوگی کہ وفاقی حکومت اس کو ٹیک اپ کرے اور اس میں ہمیں آسانی پیدا کرے تاکہ یہ بزنس پارک بہتر طریقے سے چل سکے۔ اور آخر میں جناب کو بتانا چاہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کے دوران اپوزیشن پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا، ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی، جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا، اور وہ آگے نکل گیا وہ لے کے، لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے، ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں۔ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ہے، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا۔ جو پروڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی، تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے، 2 ہبز ہیں، فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہے، تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے۔ اس کے جو بھی آپ کی عثمان، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے، حماد اظہر، حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو،
وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے. ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا. اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں, جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا. ہم بھی سوچتے تھے, ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ, پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے, نہیں تو نہیں ہوتا, وہ تو نظر آ رہا تھا. لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں, افورڈیبل ہاؤسنگ. ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں, جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے, اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکیں. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے. ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی. ہم کہیں گے چل کیوں نہیں رہا, کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا, تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا. تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے کووڈ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا, اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا. کیا عام آدمی, اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے, لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی, اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے, اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عام آدمی جو جدھر اسمال اور میڈیم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, ٹائکونز, انٹرپرینرز, لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے, تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو ہی ختم کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے, ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے. میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے, تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں, اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی, پھر فیکٹری بنائی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے. یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم, یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے, ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے, آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا, اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤسنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤسنگ کے اندر, کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی. ہر جگہ FBR کے اندر کوئی رکاوٹ تھی, کوئی ایک جو ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر, کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی. تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو, اپنے بزنسز کو, اپنے انڈسٹریلسٹ کو, کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں, محنت کریں, اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اس کی وجہ سے آہستہ, کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز, گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے, لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس. آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں گے. جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, جو فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس, انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل. لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ جو کہ
बदकिस्मती से सिस्टम वो बन गया है कि किसी तरह स्लो डाउन करो और पैसे बनाएं उस सिस्टम में। ये जो कायद आज़म बिज़नेस पार्क है, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान को। बहुत चाइनीज़ कंपनीज़ रीलोकेट करना चाहती हैं। मैं जब चाइना गया 3 दफ़ा गया, तीनों दफ़ा जो चाइनीज़ बिजनेसेस, बड़ी बड़ी कंपनी से जो मीटिंग्स हुई, उन सब ने इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान आने में, लेकिन उन सब ने ये भी कहा कि आपके मुल्क में जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपको आसान करना पड़ेगा। और हमने फिर कंपेयर किया कि जो दुनिया में बाकी प्रोसीजर्स जो वियतनाम में हैं, इवन बांग्लादेश में वो जो है, उनके प्रोसीजर्स हमारे से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो कंपनीज वहाँ जा रही हैं। तो हमने अब ये जो आपने जब कायद आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर जब आपने वन विंडो ऑपरेशन किया, तो ये वो बाहर की कंपनीज देख रही हैं इस तरह की जोन्स जिधर के वो इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं फिर से आपको मुबारक देता हूँ, आपको मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है, और ये रेस्ट एश्योर्ड कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है हर जगह आपकी मदद करेगी इसको कामयाब करने के लिए। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान कायद आज़म बिज़नेस पार्क का संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बदकिस्मती से मुल्क में तवील मुद्दत मनसूबा बंदी नहीं की गई है। उनका कहना था कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि किसी को भी आसानी से काम नहीं करने दिया जाता। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमने हर गरीब आदमी के लिए घर बनाना है। हर वो शख्स जो ख्वाहिश तो करता है लेकिन अपना घर नहीं बना सकता, हमने हर उस शख्स के लिए घर फराहम करना है। उनका कहना था कि इकोनॉमी की असल बैकबोन को जो है वो खराब कर दिया गया है, उसको इतना मुश्किल सिस्टम बना दिया गया है कि काम करना ही मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ये बहुत से रोजगार के मौके पैदा करेगी। खदशात के